अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ते आऊं नकाश कासकली सिंध जी गादी वारे शहर कराची खां अवां जे समातन में भली कार कयां थो। सामिन कराची में आर्ट काउंसिल में नाले वारे सहाफ़ी ऐं सान्यावंद आई.ए. रहमान जी यादि में लिखियल किताब रिमेंबरिंग आई.ए. रहमान जी महूरती तक़रीब कोठाई वई, जंहिंमें लेखक ज़ुल्फ़कार हाले पोटो, जस्टिस माजिदा रिज़वी, ह्यूमन राइट्स अॻवान जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिज़वी, कैसर बंगाली माहिर मैशियत, सहाफ़ी मज़हर नवाज़, डॉक्टर अयूब शेख, तारिक बनूरी ॻाल्हायो। सामीन, हिन प्रोग्राम जी समूरी कार्रवाई अवां जे समातन में पेश करियूं था। जनाब आई.ए. रहमान साहब की याद में छपने वाली इस किताब की इस तकरीब में मैं आज की तकरीब के साहिब सदर जनाब जस्टिस रशीद रिज़वी साहब को गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ। ख़ास मेहमान के लिए मैं गुजारिश करूँगा जस्टिस माजिदा रिज़वी साहिबा को कि वो स्टेज पे आएँ और इसी स्टेज पे इस किताब के जो मौलिफ़ हैं जिसमें तरतीब दिया है ज़ुल्फ़कार हाले पोटो साहब, वो भी जनाब डॉक्टर जाफ़र अमन साहब को, जनाब करामत अली साहब को गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पे आएँ। जनाब कैसर बंगाली साहब, हमारे प्रोफेसर करण सिंह साहब, इस किताब की रस्मी रूनुमाई से पहले और इस प्रोग्राम की रस्मी शुरुआत से हम जनाब आई.ए. रहमान को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वाई से, जो पेश करेंगे हमारे दोस्त हैदराबाद से आने वाले सिविल सोसाइटी के इंतहाई मुतहरिक रुकन अन्नू सोलंगी। तो तालियां बजाने पे कोई भी ममानियत नहीं है। मान जे मोटण जो साहिब हथ सुजूद आऊं अगाहिया मुँह में तू
موجود جن رسیوں بود کھے سے تیوں نابود آؤں آگاہیاں آؤں اسوہیں آہیاں منہ میں تم موجود صدق سجام. جناب بھائی رحمان کا نام جب بھی آئے گا تو ایک یاد کے طور پر ہم اسے یاد تو کریں گے، لیکن جو اس کا کیریکٹر ہے، جو اندھیرے میں کسی روشنی کی طرح اور تلملاتی ہوئی چراغ کی طرح وہ جو اندوناک مراحل ہیں پاکستان کی پوری ہسٹری میں، اس میں جس طرح جناب آئی رحمان نے زندگی بسر کی ہے، تو اس کا وہ کیریکٹر، اس کا وہ کردار، وہ کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اندھیرے ہوتے ہیں، جب بھی خرابی ہوتی ہے، جب بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی راہرو نہیں ہے، کوئی جگانے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں جناب آئی رحمان جیسے لوگ یاد بھی آتے ہیں اور ان کی یاد ستاتی بھی ہے اور ایک خلا اور ایک اسپیس محسوس ہوتا ہے. وہ جیسے امن سلمان نے کہا تھا، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. دراصل لوگ بعد میں سمجھتے ہیں کہ نقصان کتنا ہو گیا ہے اور بات کتنی آگے چلی گئی ہے. آج جو خاموشی ہے، آج جو سکوت ہے، آج جو کوئی بھی حرکت نہیں ہے اور سب سہم گئے ہیں، سب سراسیمگی کے عالم میں ہیں، اس ساری باتوں کے اس ماحول میں جناب آئی رحمان کو ہم یاد کر کے بھی بہت سارے راستے کھول سکتے ہیں، بہت سارے وینیوز چن سکتے ہیں، بہت ساری جو ٹارگیٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم گزارش کریں گے اس پروگرام کے ایک منتظم پائلر کے روح رواں جناب کرامت علی صاحب. محترم رشید رضوی صاحب، اسٹیج پر موجود میرے دوستوں ساتھیوں اور بھی موجود تمام معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، آئی رحمان صاحب کے بارے میں اتنے زیادہ مختلف پہلوؤں سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید ایک سیٹنگ اس کے لیے کافی نہ ہو. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آئی رحمان صاحب کے ساتھ تقریباً 40 سال ان کے سائے میں ہم موجود رہے اور بہت سی باتیں یہاں ہمارے ساتھی کریں گے. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن حالات میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہیں، جس ملک میں ہیں، وہاں جو ضرورت ہے کہ تمام شہری بغیر کسی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کے کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بغیر جن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کو تبدیل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، آئی رحمان صاحب اس کی ایک مجسم تصویر تھے اور وہ تھی باہمی برداشت کا حوصلہ، مخالف رائے کا احترام اور کسی بھی صورت میں اشتعال
غصے میں آئے بغیر آپس میں گفتگو کرنا، دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنا، وہ بہت ہی بنیادی ضرورت ہے اور بہت کم ہے ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی۔ تو جب میں رحمان صاحب سے ملا، ہمارے یہاں پولرائزیشن تو بہت زیادہ لیولز پر ہے، لیکن ہم لوگ جو بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے ان میں ایک بہت بڑی پولرائزیشن تھی کہ آپ اور کچھ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آپ یا تو پرو ماسکو ہیں یا پرو پیکنگ ہیں، اور پھر اس کو ہر وقت ظاہر کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ رحمان صاحب وہ اس لحاظ سے پرو ماسکو کیمپ میں سمجھے جاتے تھے، لیکن میں اپنی زندگی میں بائیں بازو کے کسی ایسے شخص سے پہلی بار ملا جس کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا کسی قسم کا۔ وہ اس بات پر سب سے اہم اس کو سمجھتے تھے کہ جتنے لوگ معاشرے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ تمام فروئی باتوں میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے احترام اور عزت کے ساتھ، اور جس علم کی بنیاد پہ ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں اس کا جو ہے وہ ایک غیر متعصبانہ اس کی جو سمجھ ہونی چاہیے، اور اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کو ہم ریچڈ آف دی ارتھ کہتے ہیں، ان کے حق میں کس طرح ہم استعمال کریں اپنی سوچ سمجھ کو، اور اس کو اکٹھا کیسے کریں، اور بغیر کسی باہمی اختلاف کے مل کے کیسے آگے چلیں۔ اور پھر انہوں نے یہ ثابت اور بھی فیلڈ میں کیا۔ ہمارے ہاں جمہوریت کی طرف بڑے عجیب رویے ہوتے تھے، انسانی حقوق کو ہم ایک سامراجی جو ہے وہ پروپیگنڈا سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ ایک مارکسسٹ کے طور پہ جو انہوں نے سیکھا اور اس کا اظہار ریگولرلی کیا، جو وہ لکھتے تھے، وہ معاشرے کے اندر جو مسائل تھے ان کو جس طرح دیکھتے تھے تو وہ بالکل ظاہر کرتا تھا کہ کس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور انہوں نے پھر جو پاکستان کے اندر اور دوستوں کے ساتھ مل کے، لیکن اس کی قیادت کرتے ہوئے انسانی حقوق کے احترام کا جو کلچر پیدا کیا، میں سمجھتا ہوں وہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ان کے راستے پہ چلتے ہوئے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی بنیادی حقوق اکثریت لوگوں کو یہاں حاصل نہیں ہیں۔ ایک مثال سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم کی، 25A اس میں شامل کیا، اور یہ مانا کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کا فری کمپلسری ایجوکیشن کا حق ہے۔ لیکن جب 2010 میں یہ ترمیم آئی تھی، اس وقت جتنے بچے اسکول سے باہر تھے، آج اس سے 3 گنا سے زیادہ بچے باہر ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میں رحمان صاحب کے نام سے تمام دوستوں سے اپیل کروں گا کہ جمہوریت کے قیام کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اور انسانی حقوق کی تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے اگر ہم سب فیصلہ کریں کہ ہم ان بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ان بچوں کے ساتھ جو رحمان صاحب کی محبت تھی، وہ اگر آپ ان کی تحریروں کو دیکھیں جو چائلڈ لیبر پہ، ماڈرن لیبر پہ ہیں، تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں توقع کروں گا کہ آج جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے متحد ہو کر ایک مضبوط تحریک بنائیں گے انسانی بنیادی حقوق کی، اور اس میں سب سے اوپر ہمیں بچوں کے، مائنورٹی کے اور خواتین کے حقوق کو رکھنا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا پروفیسر کرن سنگھ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آئیے رحمان کی واقعے بارے میں اس کتاب پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہلو کورییں نازک جنی جونی گنڈھین سارونی چھنن مور نہ سکھو۔ آئیے رحمان صاحب کی شخصیت شاہ سائیں کے اسی شعر کی تعبیر ہے۔ معزز صدر مجلس اور معزز ذاکرین، معزز اراکین صدور، حاضرین محترم، آئیے رحمان صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، جیسا کہ ابھی میرے پیش رو مقرر کرامت صاحب نے ان کی کئی صفات
آپ کے سامنے پیش کی. ہم تک جب آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس سے اور زیادہ ان کی خوبیاں اور خوب ہمیں نظر آتی ہیں. آئیے رحمان صاحب ہم جانتے ہیں کہ تقسیم کے بعد ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن ان کا رویہ دیگر ہجرت کرنے والوں کے برعکس اور مثبت تھا، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھیں جو سا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور وہ صحیح بھی ہوں گی جو لوگ بیان کرتے ہیں، کیونکہ جس پہ نہ بیتی وہ کیا جانے. تو جن پہ بیتی ہے وہ صحیح بیان کرتے ہیں، اور لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آنے والے بھی ان کے ساتھ وہی ریپیٹ کریں. تو یہی رحمان صاحب نے کی ہے کہ جی ٹھیک ہے جو ہوا، لیکن ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے اور معاشرے کی صحیح تعمیر، صحیح تعبیر کرنی ہے، اور انہوں نے کی. صحافی تھے، ان کی چیزیں ڈان میں، اور پھر جب وہ اس سے وابستہ تھے تو جو HRCP کا رسالہ جہد حق نکلتا ہے اس میں شائع ہوتی رہتی تھیں. اس میں جب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس کس انداز سے معاشرے کو مثبت طور پر جوڑنے کی کوشش کی. ہمارے یہاں یا پاکستان کی تخلیقی اقلیتوں کے حقوق کی آواز تھی کہ جی وہاں اکثریت جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. لیکن جب پاکستان یہاں بنا تو مقتدر حلقوں نے اسی فلسفے پہ، یعنی اس کے برعکس یہاں پہ جو اقلیت تھی ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو گیا. لیکن اس کا کیا شکوہ کیا جائے کہ جہاں آئے دن اکثریت کے حقوق بھی پامال ہوتے ہوں تو وہاں اقلیت کی بات کرنا تو ایک دیوانے کی بڑ معلوم ہوتی ہے. لیکن جو اعلیٰ دماغ جو معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں جیسے آئیے رحمان، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں، ہمیں کتنا ہی اندھیرا ہو ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور انہوں نے کوشش کی کہ جی اس اقلیت کو بھی، یا وہ تو اس اصطلاح کے خلاف تھے کہ یہ اقلیت وغیرہ، چونکہ اس میں ایک تضحیق کا پہلو نکلتا ہے، وہ ان کی ٹرمنالوجی یہ تھی کہ جی مسلم نان مسلم. تو وہ بھی اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس سماج کے اتنے ہی مقدس، اتنے ہی کارآمد، اتنے ہی اہمیت کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم چل کے اس چمن کی آبیاری کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا موٹو تھا. اور آئیے رحمان نے ظاہر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی بہت ساری جہتیں تھیں، اور انسانی حقوق کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے. ان میں منورٹی کے حوالے سے جو کام کیے کہ ایک سروے کرایا گیا کہ یہاں پر کتنے مندر جو ہیں وہ فعال ہیں جن پر عبادت وغیرہ کرنے کی اجازت ہے یا جاتے ہیں، اور کتنے مندر ہیں جن پر اب قبضہ ہو چکا ہے چونکہ ان کی بہت زیادہ پراپرٹیز وغیرہ تھیں اور ان کے دوسروں مقاصد تھے. یہ کیا. پھر ہمارے یہاں پاکستان بننے کے بعد پھر کچھ نصابی طور پر ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور وہ ایسی چیزیں بچوں میں پڑھائی جاتی تھیں کہ فرام ویری بگننگ ایک کانسیپٹ ابھرتا تھا کہ ہندو جو ہے وہ ظالم، جابر، مکار اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو وہ جب بچہ اس لیول پر ہی وہی پڑھ کر آتا ہے یا سیکھ کر آتا ہے تو اس کی مینٹلٹی وہی ڈیولپ ہوتی ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ گلا تو گونٹ دیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا. تو ہم فرام ویری بگننگ ہی ان کی اسٹرکچر، ان کی مینوفیکچرنگ ایسی کر دیتے ہیں کہ آگے جا کر وہ اس قسم کے پھل جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. تو وہ انہوں نے انڈیکیٹ کیے تھے کہ دیکھیے جی آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا پڑھا رہے ہیں، آپ کس قسم کی نسل پیدا کر رہے ہیں، آپ ان کی کس قسم کی ذہن کی تعمیر کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے ان کے پاس اقتدار تو تھا نہیں، مقتدر حلقوں کو بات پہنچائی جا سکتی تھی اور پہنچائی، اور جب بات پہنچائی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات آتے ہیں، دیر سے ہی آتے ہیں. آج ہم ان چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں نصاب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی تحریر، تقریر اور جو ان کے پاس تھے معاملات، پہلے تو وہ آسمہ جہانگیر وغیرہ کے ساتھ تھے، اس وقت بھی برین ان کا تھا، کام کا بہت پیچھے سے سپورٹیو تھا، لیکن جب وہ خود بھی چیئرمین بنے تو انہوں نے نمایاں طور پر کام کیا تھا.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے چلے تھے آج کی یہ محفل جہاں ہم جمع ہیں تو ہمیں مجروح کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل کی طرف، لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں کارواں کے لوگ ہیں، یہاں پائلٹ چلانے والے ہیں، یہاں IRSH کے نمائندے بیٹھے ہیں، ہالی پوٹر صاحب بیٹھے ہیں، ماجدہ صاحب، یعنی جو ذرہ جہاں بیٹھا ہے وہیں آفتاب ہے، اور وہ اپنے طور پر اسی فلسفے کو لے کر، اسی تھاٹ کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے مثبت ہے، کیونکہ اندھیرا کتنا ہی گھنا ہو، اس میں جب ہم روشنی کی ایک بھی شمع جلاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ تازگی ہوئی ہے، کچھ روشنی ہوئی ہے، اور کچھ ہم اندھیرے کو چیرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ بہت مشہور سا شعر ہے کہ اپنے لیے سبھی جیتے ہیں دوستو، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو وہ عملی طور پر اس کی مجسم ہمارے سامنے تھے کہ ساری عمر انہوں نے جو ہے وہ اپنی ذات سے عبا اور دوسروں کے لیے کام کیا۔ لائق مبارکباد ہیں ہمارے ذوالفقار حالی پوٹر صاحب کہ ایسی شخصیت کے لیے انہوں نے کتاب مرتب کی، اور جن اداروں نے یہ کتاب شائع کی ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمیں ایسے کام کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں صرف یہی شعر میں ان کی نذرانہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو جس سے بہت یاد رہو۔ اور یقیناً آئیے رحمان صاحب یاد ہیں اور آنے والے زمانے میں مزید یاد رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، آرٹ کونسل کا، منصفین کا بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا پاکستان کے سینئر جرنلسٹ اور ہمارے پرانے دوست اور روشن خیال صحافی جناب مظہر عباس صاحب کو کہ وہ آئیے رحمان صاحب کی اس کتاب کے حوالے سے اور آئیے رحمان صاحب پہ بات کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے تو خیر پتہ نہیں تھا کہ مجھے بولنا ہے، میں تو صرف رحمان صاحب کا نام سن کے یہاں آیا تھا۔ میرا خیال ہے قابل مبارکباد ہے۔ میں تقریر جو کتاب، کیونکہ ابھی میں نے یہیں خریدی ہے تو اس پہ تو اس وقت تبصرہ نہیں ہو سکتا، لیکن رحمان صاحب کے ساتھ 30-40 سال کا اس طرح سے ساتھ رہا، ان کے ساتھ باہر بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ جب نثار عثمانی صاحب کا انتقال ہوا تو مجھے یاد ہے کہ بالکل ایسا لگا جیسے صحافتی تحریک دم توڑ گئی ہے۔ حوصلہ دیا رحمان صاحب نے، آسماں جہانگیر صاحبہ نے، عابد حسن منٹو صاحب نے، نہ صرف یہ کہ اس اسٹرگل کے حوالے سے اپنی لیگل سپورٹ یا مورل پولیٹیکل سپورٹ، لیکن وہ محسوس ہو رہا تھا کہ کتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے جب اس طرح کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ مناج بڑھنا صاحب چلے گئے، عبدالقدوس شیخ صاحب چلے گئے، مسعود اشر صاحب چلے گئے، رحمان صاحب چلے گئے، لیکن میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جب آج سے 1 سال پہلے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے میں کتاب مرتب کرنے بیٹھا تو مجھے خیال آیا کہ اس زمانے کے لوگوں سے اگر ہم لکھوائیں گے تو وہ سب وہ لوگ ہیں جو 80 اور 90s کی ایج کے لوگ ہیں۔ وہ پتہ نہیں لکھ پائیں گے نہیں لکھ پائیں گے، لیکن اس کے بغیر تاریخ مرتب ہو نہیں سکتی۔ اور اگر کسی نے فوری طور پہ اس کا پازیٹیو رسپانس دیا تو وہ سارے وہ لوگ تھے جو اس ایج کے تھے، جن میں رحمان صاحب، حسین نقی صاحب، مسعود اشر صاحب، ان سارے لوگوں نے وہ پیریڈ کو ریکال کیا کہ کس طریقے سے جو رحمان صاحب کی رائٹنگ میں، ان کی تھنکنگ میں جو سب سے منفرد بات مجھے محسوس ہوئی
وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری رہے، چاہے وہ انپاپولر، اس وقت انپاپولر چیز رہی ہو، لیکن وہ کبھی بھی اس اصول سے نہیں ہٹے کہ یہ وقتی انپاپولیرٹی میٹر نہیں کرتی، تاریخ آپ اپنے مطلب کی نہیں لکھ سکتے، اس لیے ہمیشہ ایسے ہی وقت میں کھڑا ہونا بہت ضروری ہے جب بہت سے لوگ بھٹک جائیں۔ بہت بڑا کرائسس تھا جب مشرقی پاکستان کا کرائسس کھڑا ہوا تھا، اور اس وقت یہ سارے لوگ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری تھے، اسی لیے یہ ٹریٹرز کہلائے۔ وہ سارے لوگ جو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، جو دیکھ رہے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے حیرت ہے میں جب علی احمد خان صاحب کی کتاب پڑھتا ہوں کہ ان کی پوری فیملی تقریباً سلاٹر ہو گئی تھی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے وہاں رہتے ہوئے بھی وہ بنگالیز کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کی تھنکنگ میں، ان کی رائٹنگ میں وہ کلیئرٹی آپ کو نظر آتی ہے، اور بہت کچھ سیکھا رحمان صاحب سے، چاہے وہ پاک انڈیا پیپلز ڈائلاگ ہو، پیس انیشیٹیوز ہوں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں، ان کی آپ کو رائٹنگ پڑھ کے آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت سی چیزیں جو شاید میں نہیں کہہ سکتا، جو شاید میں نہیں لکھ سکتا، وہ رحمان صاحب کہہ بھی دیتے تھے اور لکھ بھی دیتے تھے، اور وہ اتنے فرم تھے اپنے اوپینینز میں۔ ویسے تو ہماری جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ بہت لاؤڈ ہے، رحمان صاحب جیسے لوگوں کو ٹی وی ٹاک شوز نہیں انوائٹ کریں گے، اس لیے کہ وہ تو ایک لاؤڈ ماحول ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، وہ گفتگو دلیل سے نہیں غصے سے ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے رحمان صاحب کو نہیں پڑھا ان کے لیے یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے، جو رحمان صاحب سے نہیں ملے وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں، تو آپ رحمان صاحب سے مل لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا لاس ہے۔ سرکاری سطح پہ تو خیر کیا رحمان صاحب کی ریکگنیشن ہوگی، جس طرح اور بہت سے اس طرح کے لوگ چلے گئے، ان کو ہم چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، لیکن سرکاری طور پہ، اور وہ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا وہ وہی کر سکتا ہے جو سرکار کے ساتھ کھڑا نہ رہے۔ جو سرکار کے ساتھ کھڑا رہتا ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ رحمان صاحب میرے لیے گائیڈ رہیں گے، ان کی تحریریں میرے لیے گائیڈ رہیں گی، اور مجھے امید ہے کہ میں تاریخ کے صحیح دائرے پہ کھڑا رہوں۔ شکریہ۔ یہ کتاب IHSR انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ 3 زبانوں میں یہ کتاب 350 پیجز سے محیط ہے، اور اس کتاب کو شائع کرانے والے ہمارے پاکستان کے انتہائی سنجیدہ اور اہم دانشور ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے بارے میں بات کریں۔ محترم رشید رضوی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، دیگر مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے زحمت کی اور اس تقریب میں تشریف لائے۔ یہ کتاب رحمان صاحب کی وفات کے بعد پاکستان اور پاکستان سے باہر جو مختلف اخبارات میں اور پیریوڈیکلس میں مضامین شائع ہوئے، جو اداریے شائع ہوئے، ان سب کو ذوالفقار حاجی بھٹو صاحب نے بہت سلیقے سے مرتب کیا ہے،
اور ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو اسی مرحلے پہ شائع کریں تاکہ لوگوں کے سامنے آ سکے کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ ایک بہت اہم جنوبی ایشیا کی شخصیت تھے، اور انگریزی میں جو کہتے ہیں لارجر دین لائف شخصیت، تو رحمان صاحب واقعتاً ایک لارجر دین لائف شخصیت تھے۔ یہاں پہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جا کے رحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو کروں، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، ایک صحافی تھے، ادیب تھے، اور ایک بہت بڑے ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کی ان تمام جو شعبہ جات میں خدمات ہیں ان کے پیچھے جو بنیادی خیال یا بنیادی فلسفہ ہے وہ مارکسزم کا فلسفہ ہے۔ وہ بنیادی طور پہ ایک مارکسی تھے، اور مختلف زمانوں میں جو جد و جہد کے مختلف مراحل تھے، معاشرہ جن ادوار سے گزر رہا تھا، ان کے تناظر میں انہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ جو بھی مارکسی فکر کی ایک تخلیقی انطلاقیت ہو سکتی ہے اس کے مطابق وہ اپنے عہد کے مسائل کا تجزیہ پیش کریں، سو وہ سماجی امور ہوں، وہ سیاسی امور ہوں، وہ آئینی امور ہوں، یا حقوق انسانی کی جد و جہد ہو، سب کے پیچھے جو بنیادی فکر ہے وہ ان کی یہی مارکسی فکر تھی۔ دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے اس وقت جب سوویت بلاک ختم ہوا تو انہوں نے پھر یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اب ہم جس عہد میں ہیں اس میں عوام کے ساتھ جڑنے کا ایک زیادہ بامانی راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حقوق انسانی کی گفتگو کی جائے، اور اسی کو انہوں نے بنیاد بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان قائم ہوا، جس میں آسمہ جہانگیر صاحبہ، جسٹس زراب پٹیل صاحب اور دیگر لوگ پیش تھے۔ رحمان صاحب ایک صحافی تھے، قیام پاکستان کے بعد انہوں نے صحافت ہی کے پیشے کو اختیار کیا تھا۔ 1950 کے عشرے میں وہ پاکستان ٹائمز سے وابستہ رہے، پھر جب پاکستان ٹائمز کو ایوب خان کے مارشل لاء کے نتیجے میں نیشنلائز کر لیا گیا یا آفیشلائز کر لیا گیا، تو رحمان صاحب کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اس میں سیاسی موضوعات پہ لکھیں، سو انہوں نے اداریہ لکھنے سے معذرت کر لی، لیکن وہ ثقافتی امور پر لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح 1970 کے عشرے میں بھی ہوا کہ جب انہیں محسوس ہوا کہ اب ان کے لیے سیاسی موضوعات پہ لکھنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ثقافتی موضوعات پہ لکھا۔ لیکن اسی زمانے میں جب ویو پوائنٹ کا اجرا ہوا تو وہ ویو پوائنٹ سے وابستہ ہوئے، اور ویو پوائنٹ کے بند ہونے تک وہ مستقل اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ ان کی صحافتی زندگی انہیں پاکستان ٹائمز سے مختلف اخبارات میں لے کے گئی، ان کی تحریریں فرنٹیئر پوسٹ میں شائع ہوتی رہیں، دی مسلم میں شائع ہوتی رہیں، پھر ڈان میں اور دی نیوز میں، ان تمام اخبارات میں، ہیرلڈ اور نیوز لائن میں وہ باقاعدگی سے چھپتے رہے۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رحمان صاحب سے اب سے کوئی 25-26 سال قبل تعلق قائم ہوا، اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی جواز نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ جڑ پاتا، ہم میں اتنا فرق تھا، وہ اتنے بڑے آدمی اور میری تو ایک حیثیت ایک طالب علم کی تھی، لیکن اس سے ان کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بہت شفقت کا مظاہرہ کیا، اور یہ چیز میں نے ان کے عمومی رویے میں دیکھی کہ وہ ہر ایک کو اپنا دوست بنا لیتے تھے اور بہت بے تکلف ہو جاتے تھے۔ ان کے اندر ایک سینس آف وٹ بہت زیادہ تھا، جو ان کی پروفیشنل لائف میں بھی نظر آتا تھا، نجی زندگی میں بھی نظر آتا تھا۔ سپریم کورٹ میں وہ ایک صحافیوں ہی کے کیس کے سلسلے میں گئے تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ معاف کیجیے گا رحمان صاحب، ہم آپ کو چائے نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کہا چائے نہ دیں، انصاف دے دیں۔
سو اس طرح کے فقرے جو ہیں رحمان صاحب کے وہ بہت بامانی بھی ہوتے تھے. مجھے ان کے ساتھ ٹریول کرنے کے بھی موقع ملے اور وہ بالکل عام گفتگو میں بعض اوقات اتنی تاریخی چیزیں بیان کر رہے ہوتے تھے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں فوراً ان چیزوں کو نوٹ کر لوں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نیپال میں شام کو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, وہ ایوب خان کے زمانے کے قصے سنانے شروع کر دیے. وہ منظور قادر کا انہوں نے ذکر کیا جو ایوب خان کے وزیر بھی تھے, پھر شیخ خورشید کا ذکر کیا جو ایوب خان کے وزیر قانون تھے. تو میں نے فوراً آن کے ہوٹل میں اپنے کمرے میں آتے ہی نوٹ کر لیا کہ اگلے دن میں بھول نہ جاؤں ان واقعات کو. تو بہت ان کی ماشاءاللہ یادداشت بھی بہت مضبوط تھی. ایک موقع پہ انہوں نے بتایا کہ جب جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ویو پوائنٹ کے پورے بورڈ کو گرفتار کر لیا گیا, مظہر علی خان بھی جیل میں اور یہ بھی جیل میں, تو کہنے لگے کہ وہاں مظہر علی خان نے اگلے دن جیل میں یہ کہا کہ لاؤ بھائی کوئی میز ویز لاؤ, کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کریں. اور انہوں نے جیل کے اندر ہی ویو پوائنٹ ادارت کا کام شروع کر دیا. ان کو باقاعدہ اسائنمنٹ دیے جاتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اسائنمنٹ چھپتے کیسے تھے, تو کہنے لگے کہ فرضی نام سے, قلمی نام سے وہ ویو پوائنٹ میں چھپتے تھے. ایلس فیض کیونکہ باہر تھیں وہ ہم انہیں بھیجتے تھے اور ان چیزوں کو وہ ویو پوائنٹ میں شامل کرتے تھے. بہت میرے لیے اعزاز کی بات تھی جب ہم نے انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ بنایا 2019 میں. میں نے ان سے کہا کہ جی میں کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر سے ریٹائر ہو گیا ہوں اور اب کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہی کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کی ایک تجویز ہے کہ ہم یہ انسٹیٹیوٹ بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بنائیں اس لیے کہ آپ اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. سو وہ انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا, رحمان صاحب اس کے بورڈ آف گورنرز میں شامل ہوئے. لیکن سب سے بڑا احسان انہوں نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ جب میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کی چیزیں یکجا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فوراً اس کی اجازت دے دی. اور مجھے بعد میں HRCP لاہور میں لوگوں نے بتایا کہ جی ہمیں حیرت ہے, ہم 15 سال سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی چیزیں کمپائل کروا دیجیے ہم سے, لیکن آپ نے کیا جادو کیا کہ فوراً راضی ہو گئے. تو پھر لاہور میں انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم ان کے HRCP کے آرکائیو سے بھی ان کی چیزیں اکٹھا کریں. اور مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے IHSR کے پلیٹ فارم سے پچھلے 2 سال میں رحمان صاحب کی 1975 سے اب تک کی تمام چیزیں ریٹریو کر لی ہیں. ان کے سارے ڈان کے آرٹیکلز, دی نیوز کے آرٹیکلز, ہیرلڈ کے, نیوز لائن کے اور ویو پوائنٹ کے, یہ سارے آرٹیکلز اب تک کوئی 1300 آرٹیکلز ہم کمپائل کر چکے ہیں. میرے خیال میں کوئی 100-125 آرٹیکلز باقی ہیں. افسوس ہوتا ہے کاش وہ 1-1.5 سال اور زندہ رہتے اور ان والیومز کو وہ دیکھتے جب وہ یہ شائع ہوتی. ہمارا جو ادارہ ہے ایک بالکل نیا ادارہ ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ پیپلز ہسٹری کو ہم شائع کریں, اس کو ریٹریو کریں, اسے جمع کریں. اور اب تک کافی اس سلسلے میں کام ہم کر چکے ہیں. ہم حیدر بخش جتوئی صاحب کی ساری رائٹنگز کو اکٹھا کر چکے ہیں اور وہ ایک والیوم, ضخیم والیوم شائع ہوگی. ہم قاضی فیض محمد صاحب کی آٹو بایوگرافی کا اردو میں ترجمہ کروا چکے ہیں اور وہ بھی اشاعت کے لیے منتظر ہے. ہم نیشنل عوامی پارٹی کی ساری ڈاکومنٹس اکٹھا کر چکے ہیں جو 1500 صفحے کمپوز ہو چکے ہیں اور وہ بھی منظر عام پہ آئیں گے. ہم نے GM سید صاحب کی رائٹنگز کا اردو میں ترجمہ کروایا ہے. یہ بھی ایک میرے خیال میں تاریخی چیز ہوگی. اس کے علاوہ معراج محمد خان صاحب کی جتنی تحریریں دستیاب ہوئیں ان کی اہلیہ سے, ان کے دوستوں سے, وہ سب ہم کمپوز کروا چکے ہیں اور یہ کتاب بھی جلد آپ کے سامنے ہوگی. انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ ایک عوام دوست ادارہ ہے. یہ NGO نہیں ہے, یہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے.
ہم نے خود اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، ہم صرف پیپلز اورینٹیڈ کام کریں گے، کیونکہ ہمارا کمٹمنٹ عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہم جمہوری تحریکوں پہ کام کریں گے، ہم حقوق انسانی کی تحریکوں کے جو ہمارے رہنما ہیں ان پہ کام کریں گے، اور وہ جو انسنگ ہیروز ہیں ہمارے معاشرے کے، جن کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، ہم ان کی یادداشتیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کو شائع کیا جائے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہو بھی چکی ہیں۔ کووڈ نے ہمارا راستہ روکا، لیکن پھر ہم نے کووڈ کو بھی موضوع بنا لیا تحقیق کا۔ کوئی 30 کے قریب ہم نے رپورٹ شائع کی ہیں کووڈ کے اوپر، اور پھر کووڈ کے زمانے میں زاہدہ حنا صاحبہ کے جتنے کالم کووڈ سے متعلق چھپے وہ ہم نے کتابی شکل میں شائع کیے۔ اسی طرح انیس ہارون صاحبہ نے جو کووڈ کے دوران ڈائریاں لکھی وہ بھی شائع ہو چکی ہیں، وہ بھی یہاں رکھی ہیں۔ تو امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے کام کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کا تعاون بھی ہمیں حاصل رہے گا، مجھے یقین ہے۔ اور رحمان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے حوالے سے تو بہت کام کرنے کی گنجائش ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں ہماری کتنی بڑی شخصیتیں چلی گئیں، اور اس وبا نے کتنے لوگوں سے ہم کو محروم کیا۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ پت جھڑ کا موسم ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رحمان صاحب کی شکل میں ہمارا تو درخت ہی گر گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ رحمان صاحب ایک بہت ہمت افزا گفتگو کرنے والے اور ہمت کا اور جرأت کا پیغام دینے والے انسان تھے، تو اسی سے ہم روشنی بھی حاصل کریں گے۔ ان کی روشن خیالی کو آگے بڑھانا ہم سب کا فرض ہے، اور اس وقت اس معاشرے کو سب سے زیادہ اسی روشن خیالی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی اس کتاب کی رسمی رونمائی کے لیے میں اسٹیج پہ موجود تمام اکابرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کے کتاب ہاتھ میں تھامے اس کی رونمائی کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو ہمارے ایک بہت ہی اچھے سینئر لکھاری ہیں، تو انہوں نے ذوالفقار حالی پوٹر کو کہا کہ یار تمہاری ہر ہفتے کتاب آ رہی ہے، تم کتابوں کی پولٹری فارم بن گئے ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس سوسائٹی میں جو اسپیس بنتی جا رہی ہے نا کہ کتابیں نہ آئیں، پڑھائی نہ ہو، لکھائی نہ ہو، تو دراصل اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ذوالفقار حالی پوٹر ایک کوشش کر رہے ہیں۔ میں جناب ذوالفقار حالی پوٹر جو مرتب ہیں اور انہوں نے ترتیب دیا ہے اس کتاب کو، ان کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کتاب کے بارے میں بات کریں۔ ذوالفقار حالی پوٹر۔ थैंक यू डॉक्टर साहब। सभिनि खां पहिरीं त आउं तमामु घणो थोराईंदो आहियां जेके बि हिते आछर जे ॾींहुं संडे ते हिन पिंडाल में मौजूदु सभु महिमान आहिनि। ऐं आछर जो ॾींहुं ॾाढो ॾुखियो ॾींहुं आहे, उन में माण्हुनि खे घरां कढणु। त सभिनी दोस्त जी प्रेस या दोस्त, मुंहिंजा ज़ाती दोस्त अदीब शाइर ऐं जेके हेॾा वॾा माण्हू सिंध जा पाकिस्तान जा हिते मौजूदु आहिनि, आउं सभिनि जो थोराईंदो आहियां। बड़े मुख्तसर सी गुफ्तगू है मेरे पास, क्योंकि मुझे जो कुछ कहना था इस किताब में, जो मैंने उर्दू में मजमून लिखा है और जो काविश में मेरा आर्टिकल आया था सिंधी में, उसकी शक्ल में मेरा ओपिनियन यहाँ मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि सीनियर दोस्तों से सुनी। तो सिर्फ 2 मुख्तसर वाक़यात पेश करूँगा, एक रवैया पेश करूँगा और आखिर में एक कमेंट है इस किताब के हवाले से। थोड़ा सा मुनफरद ये प्रोग्राम इसलिए है कि एक तो हमने कोशिश की कि जितने भी दोस्त हैं वक्त पर शुरू करें, 4:15 बजे हमने प्रोग्राम शुरू किया। दूसरी रिवायत हमने ये डाली कि इंतहाई मसरूफ़ दोस्त हैं हमारे, लेकिन हमने किताबें पहुँचाएँ उनको कि किताब पर वो पढ़ कर आएँ और किताब पर गुफ्तगू। तो
تو میں ایک دفعہ پھر صدر مجلس رشید رضوی صاحب کا، میری بہن ہماری مینٹور ماجدہ رضوی صاحبہ کا، کیسر بنگالی صاحب، کرن صاحب، جعفر صاحب، کرامت صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب ان تک پہنچی، انہوں نے کرٹیکل ریویو کیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اب جو مہمان آئے تو وہ اس کا تھوڑا تنقیدی جائزہ بھی لیں اور ہمیں سمجھائیں کہ اس میں اور کیا چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں، یا جو اور مستقبل کی پیش قدمیاں ہیں لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ان میں ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے پیارے لوگ یہاں بیٹھے، میں سب کے نام لوں گا تو کافی دیر ہو جائے گی، تو ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ۔ ایوب صاحب بھی پڑھ کر آئے سب کتاب، بالکل ان کے حوالے تھی۔ کتاب کے لیے اسپیشل تھینکس جعفر صاحب کا، کیونکہ میں ایک چھوٹا سا رائٹر ہوں، سمجھتا ہوں کہ اوریجنل رائٹنگ سے زیادہ مشکل ہے پھر اس جو رائٹنگ ہے آپ کی جو لکھائی ہے اس کو ایڈٹ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی پلک نوک پلک کرنا، وہ انتہائی ڈیفیکلٹ کام۔ تو انہوں نے انتہائی پیشن کے ساتھ اور انتہائی جو ہے وہ پیشنیٹ ہو کر انہوں نے اس کتاب کو دیکھا، ریویو کیا، اور کافی جو چیزیں تھیں۔ ایک موقع پر ہماری یہ ڈسکشن ہوئی کہ سر آرٹیکلس تو دوسرے دوستوں نے لکھے، ہم لوگوں نے بھی اس میں آرٹیکل کنٹریبیوٹ کیے ہیں، تو اس میں کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ تو ظاہر ہم روز سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، جعفر صاحب ہمارے استاد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ تھمب رولز ہیں جو آپ بھی آئندہ کے لیے سمجھ لیں۔ فار ایگزامپل اگر نام ہے کسی آتھر کا، کسی نے آئی اے رحمان اے کے ساتھ آر اے لکھا ہے، کسی نے آر ای لکھا ہے، کسی نے آئی کے بعد فل اسٹاپ دے دیا ہے، کسی نے آئی اے کے بعد نہیں دیا، تو کم از کم کچھ ایسے پروٹوکولز ہیں جو آپ کو وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کی لکھائی میں بھی وہ اتنی ایڈٹ کریں جو ان کے اوپینین کو ڈسٹرب نہ کرے، ان کا جو بھی نقطۂ نظر ہے اس میں کہیں ٹیمپرنگ یا اس میں کہیں اوپر نیچ نہ ہو، لیکن جو ایک جو فارمیٹنگ ہے لکھائی کی اس میں آپ کو الاؤ ہے۔ تو یہ بھی ایک لرننگ تھی اس حوالے سے۔ کرامت صاحب ہمیشہ میرا پہلا سورس ہوتے ہیں، اور سلیمان اکرو صاحب کا اس میں اردو میں سب سے اوپر آرٹیکل موجود ہیں، تو ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ ذہن میں خیال ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہاں کر دیں، تو یہ ایک بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ کتاب 3 حصوں میں ہے، آپ اگر لیں گے یا اگر جعفر صاحب غلطی سے آپ کو گفٹ کر دیں کوئی کتاب، ورنہ آپ کو خریدنی پڑے گی، تو اس میں اردو، سندھی، انگریزی کے آرٹیکلز ہیں۔ آرٹیکلز میری رائے یہ جب میں نے پڑھے تو جب کوئی ہمارا بہترین دوست، ہمارا استاد، کوئی ساتھی ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو جو انیشل ریئیکشن ہے، رسپانس ہے، وہ کافی سبجیکٹو ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رائٹنگس ہیں خاص طور پر اردو سندھی کی، اردو سندھی میں تھوڑا سبجیکٹو زیادہ ہو جاتے ہیں، انگریزی کی رائٹنگ ریلیٹیولی آپ کو اسپیس نہیں دیتی کہ آپ زیادہ ریٹورک کریں اور اس میں قصہ گوئی کریں۔ تو یہ پہلا جو ان کے چہلم تک جو ایکسپریشن ہے مختلف اخبارات میں، ایڈیٹوریلز ہیں، ٹویٹس ہیں، آرٹیکلز ہیں، کالم ہیں، آبی چوریز ہیں، انٹرویوز ہیں، تو یہ ان 3 لینگویجز کا ایک مجموعہ ہے جن کا ٹائٹل بھی آپ کو اردو، سندھی اور انگریزی میں نظر آئے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس کوشش کے پیچھے میری رشید صاحب ایک بنیادی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ تینوں زبانوں میں لانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رحمان صاحب کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ لوگوں کو جوڑیں، سنرجائز ہوں، بات کریں، ملیں، تو اس طرح زبانیں بھی شاید لفظ جب ایک کتاب میں جڑتے ہیں تو شاید زبانیں جب جڑتی ہیں تو لوگ بھی جڑتے ہیں، تو ایک اٹیمپٹ کرنے کا یہ بھی تھا میرا خیال۔ اب 2 مختصر سے واقعات میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بات شروع میں نکلی کہ وہ کسی بھی، جیسے کرامت صاحب نے کہا کہ کسی بھی جو ہے وہ ڈسکرمنیٹری اپروچ یا ایٹیٹیوڈ سے کافی آگے کے آدمی تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، سب لوگوں کے پاس ہوں گے، 2 میں مختصر واقعات بتاتا ہوں۔ بی ایم کٹی صاحب کے نواسے اور نواسی کی شادی تھی، اور میں نے جو زندگی میں کچھ ڈیزاسٹر کیے اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا تھا، تو میں جو ہے یہ جو توبہ کرنے سے پہلے والا واقعات بتا رہا ہوں۔ تو جب میں شادی میں پہنچا تو مقتدیٰ مرحوم، کرامت صاحب، شرافت صاحب، تحسین صاحب، تو ان کا بس چلے تو وہ پسٹل نکال لیتے، تو 15-20 لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ کیسر صاحب ایسے ناراض تھے مجھ پر، انہوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا تمہارا یہ وہ، تم اتنا پروگریسو، ڈرامے، روشن خیالی ہے، تم طالبان کے ساتھ چلے گئے۔ بہرحال
بیٹھے تھے آئی رحمان صاحب. تو جب ساری بات مکمل ہو گئی تو کرامت صاحب نے کہا اب دیکھیے گا رحمان صاحب کا لیول آف تھاٹ اس وقت, شادی ہے, اتنا شور ہو رہا ہے, شجاع بیٹھا ہوا ہے وہ بھی موجود تھا. تو کرامت صاحب نے کہا کہ رحمان صاحب اب آپ فیصلہ کریں. تو رحمان صاحب نے کہا یار دیکھیں یہ باتیں آپ کی سب ٹھیک ہوں گی, لیکن آپ کی جو یہ جرا ہے یا آپ نے جو گھیراؤ کیا ہے اس کی بنیاد غلط ہے. تو سب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بنیاد کیسے غلط ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں پہلے تو آپ سب لوگ صبر سے اس کے رائٹ ٹو ایسوسیشن کی ریسپیکٹ کریں. یہ جماعت اسلامی میں چلا جائے, یہ MQM پاکستان میں چلا جائے, مصطفیٰ کمال کے ساتھ چلایا جائے, کسی GSN کے دھڑے میں چلا جائے, پہلے تو اس کے رائٹ ٹو ایسوسیشن کی ریسپیکٹ کریں, پھر اس کی کھال اتار دیں. شادی میں 2-3 گھنٹے ہم اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ظاہر وہ وہاں سارے دوست تھے. پھر اس کے بعد کافی جگہوں پر ملے. تو میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ جب آپ کا جو ایک نظریاتی فریم ہے وہ جب ساری اور آئیڈینٹیٹی سے اوپر چلا جاتا ہے, ایتھنک آئیڈینٹیٹیز, آپ کی سیکٹیرین آئیڈینٹیٹیز, گروپ کی آئیڈینٹیٹیز, ذات کی آئیڈینٹیٹیز, تو آپ بالکل اتنا اوپر سوچتے ہیں کہ وہاں آپ کو صرف رائٹس کی بات نظر آتی ہے اور ایک انسان سامنے کھڑا ہے اس کی بات نظر آتی ہے. یہ ایک بہت بڑی انسپریشن تھی. اور جو میں نے سندھی میں آرٹیکل لکھا کاوش میں, اس میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رائٹ ٹو ایسوسیشن مجھے اس دن سمجھ میں آیا. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, HR کے چارٹر میں, HRCT کے ڈاکیومنٹس میں بھی, کرامت صاحب بھی 30 سال سے پڑھا رہے ہیں. اس دن مجھے وہ اپنی پریکٹس میں ڈیمانسٹریٹ ہوتا ہوا نظر آیا. دوسرا مختصر واقعہ, ہینرچ بال فاؤنڈیشن کی کانفرنس تھی HRCT ہال لاہور میں, اور پاکستان کے مختلف واقعات پر پینل تھے. مختلف پروونسز کے افراد صاحب بھی تھے, دوسرے بھی. ایک پینل میں نور الہدیٰ شاہ صاحبہ, میں اور ایاز لطیف تھے, اور پنجاب کے کچھ دوست تھے. تو پنجاب کے دوست ذرا مہدی حسن صاحب اور یہ انٹلیکچوئل ٹھنڈے تھے, ان کی آرگیومنٹ تھی, لیکن ان کے پاس ایسی چیخ و پکار نہیں تھی جیسی ایاز لطیف پلیجو کے پاس. جب بات چیت ختم ہوئی, کرامت صاحب بھی تھے, تو ایک سب دوست ہی بیٹھے تھے, تو ایک نے آواز دی کہ سر آپ نے پنجاب کے اسپیکر کمزور رکھے ہیں. آپ نے دیکھے سن سے ایاز لطیف بلایا ہے, نور الہدیٰ شاہ بلائی ہے, آپ نے پنجاب کے اسپیکر جان بوجھ کر لگتا ہے کمزور بنائیں, اور جو ہے نا یہ ہمارا کیس پیش نہیں ہوا. تو انتہائی ایبرپٹلی, اسپونٹینیسلی آئی رحمان صاحب نے جیسے ان کی بات ختم ہوئی تو رحمان صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ, حاکموں کا بھی کیس ہوتا ہے کیا, بیٹھ جاؤ, ہوتا ہی محکوموں کا کیس ہے. تو یہ دیکھیں کتنا اس کا نظارہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر بھی محکوموں کی ایک کثیر تعداد رہتی ہے, پنجاب میں بھی اس طرح کے ان کے رویے تھے. ایک جو میری بنیادی انسپریشن تھی, تھر بھی جاتے تھے ان کے ساتھ. کافی میں نے زندگی میں, میرے یہاں استاد بیٹھے ہیں, اعجاز پری صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں سامنے بیٹھے ہیں, جن لوگوں سے وہ لگتے پڑھتے دیکھ کر ہم لوگوں نے سیکھا. کچھ ہم نے دوست دیکھے انتہائی ذہین ہیں, انتہائی قابل ہیں, لیکن وہ اپنی جنریشن میں پھنس جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھ پاتے. بعض لوگ ایسے, ہم نے ابراہیم جویو صاحب کو دیکھا, اپنی عمر کے 90 سال کے آدمی سے بھی اسی لیول کی گفتگو, اگر کالج اور یونیورسٹی کے بچے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ لگتا نہیں تھا کہ کوئی 50-60 سال کا گیپ ہے. تو یہ جو جنریشن گیپ ہے, یہ بھی 2-3 لوگوں میں مجھے بڑا کلیئرلی نظر آتا تھا کہ انہوں نے کمال سے اوور کم کیا ہے. تھر میں جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے, نوجوانوں سے مٹھی چلتے تھے, کوئی فیکٹ فائنڈنگ ہوتی تھی, تو اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ ان کو عمر کے آخری حصے تک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 6 جنریشنز کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہمارا دوست. کرامت صاحب کہیں گے میرا دوست تھا, رشید صاحب کہیں گے, ماجدہ صاحب کہیں گی مجھے زیادہ میں جانتا تھا, سائیں توصیف صاحب بیٹھے وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ نہیں مجھے زیادہ پتہ تھا, میں کہوں گا. تو یہ بھی ایک بڑی صلاحیت ہے, یہ کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے کہ آدمی ہر جنریشن کے ساتھ اس کی ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرے. یہ بھی ایک بڑی انسپریشن ہے. اب آخری بات, چونکہ ٹائم مختصر ہے, جب کتاب ساری ایک جگہ جمع ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں جعفر صاحب کو کال کروں اور کہوں کہ سر اس کتاب کا نام ہم نوشتہ دیوار رکھیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب سارے آرٹیکلز میں نے ظفر صاحب پڑھے, پھر ان کو چیک کیا, تو مجھے کتاب میں ایک سیلف چیک لسٹ بھی نظر آئی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی لسٹ بھی نظر آئی. وہ اس طرح نظر آئی کہ میں پڑھتا گیا اور دیکھتا گیا کہ جن 4-5 بنیادی معاملات پر رحمان صاحب ساری عمر بولتے رہے, لکھتے رہے, عمل بھی کرتے رہے, ان 4-5 چیزوں پر ہماری آواز کمزور ہوتی جا رہی ہے. سب سے پہلے
اس میں ایک ایڈمرل جو ہے وہ انڈین ہمارے دوست ہیں کرامت صاحب والے، مجھے ملاتے رہے ڈھاکہ میں اور دلی میں، تو ان کا ایک انٹرویو ہے، تو میں نے وہ پڑھا، مجھے لگا کہ جو پاک انڈیا پیس پروسیس ہے، یہاں پاک انڈیا چونکہ دونوں یہاں پاورز ہیں نیوکلیئر، اس بہانے ساؤتھ ایشیا کو ایک ریجن بنانے کی، ایک فرینڈلی ریجن بنانے کے، اور جو بیچ میں ایک تصور چلا تھا کہ جی یورپین یونین کی طرز پر کوئی سیٹنگ بنائیں، کوئی یورپین پارلیمنٹ کی طرح کوئی ساؤتھ ایشین پارلیمنٹ بنائیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے، ویزا رجیم ایزی ہو، تو میں نے دیکھا کہ وہ ان میں آرٹیکلس پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ڈبیٹ اب کافی سالوں سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت کم بات ہو رہی ہے۔ آج کل بھی جو افغانستان کے معاملات پر ڈسکشن ہے، جیسے ظفر صاحب نے کہا کہ وہاں آپ کو عقل سے زیادہ جوش کی ضرورت ہے تو آپ کی ریٹنگ ہوگی، تو عقل کی بات نہیں ہے کہ پاک انڈیا پیس پروسیس کہاں جائے گا آخر، اور ہم سائے تبدیل کر نہیں سکتے، مشہور مقولہ ہے۔ ایک یہ بات مجھے بڑی کمی محسوس ہوئی رشید صاحب کہ اس بات کو اب کون آگے بڑھائے گا۔ دوسری بات، پاکستان میں جمہوریت کا مزید چلنا، 2000 ہم زیادہ آگے نہیں جاتے، 2002 سے آپ 2078 تک آ جائیں، 2002، 4، 7، پھر 13، 18، 6 الیکشنیں ہوئی ہیں۔ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ مستقل الیکشنیں یعنی کہ مستقل ڈیموکریٹائزیشن آف سوسائٹی، لیکن یہ کیا ہے، یہ الٹا ہے کہ مستقل الیکشنیں اور مستقل سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز ہو رہی ہے۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ کون سی مخلوق ہے جو الیکشن تو کروا رہی ہے لیکن سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرتی جا رہی ہے؟ یہ دوسرا بنیادی سوال ہے جو اس کتاب میں جو آرٹیکلز ہیں وہ اس میں بولا بھی گیا ہے، اور رحمان صاحب سے شکوہ بھی کیا گیا ہے کہ اس ڈبیٹ کو کون آگے لے کر جائے گا۔ تیسری اہم بات، اور جب میں نے کچھ دن پہلے توصیف صاحب کی کتاب راشد رحمان صاحب پر دیکھی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، تو مجھے یاد آیا کہ جو تیسری بڑی اہم ڈبیٹ ہے کہ بلیسفیمی پر تو بالکل دو رائے ہیں ہی اس ملک میں، لیکن بلیسفیمی لا کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس پر جو پوری ایک ڈسکورس تھا وہ کہاں چلا گیا؟ لوگ ڈر گئے ہیں، سیاسی پارٹیاں ڈر گئی ہیں، لیجسلیٹرز ڈر گئے ہیں۔ عمران خان عورتوں پر بات کرتا ہے تو مریم نواز بلاول فوراً جمپ ان کرتے ہیں، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ اسامہ شہید ہے یا نہیں ہے تو دونوں چپ کر جاتے ہیں، کیونکہ پھر آگے الیکشنز آنے، پاور پالیٹکس کے اپنے کمپرومائزز ہیں، تو اس ڈبیٹ کو کون آگے لے جائے گا؟ اور جو چوتھا سب سے بڑا اہم معاملہ، یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، اس میں کافی آرٹیکلز ہیں، تو رشید صاحب یہ بڑے 4 بنیادی نقطے ہیں جو اس کتاب میں نے جب کمپائل کی تو میں نے ایز این ایکٹیوسٹ دیکھا کہ یہ چاروں ڈبیٹس جن پر ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے فکری، شعوری، نظریاتی جو بھی ہماری ہے اسٹینڈنگ، ان چاروں چیزوں پر ہم نے بڑا فرم اسٹینڈ لیا ہے، وہ چاروں چیزیں اب بالکل نیچے ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ڈبیٹ اب اسٹارٹ ہوگی، ری ایمرج ہوگی، کون لوگ اس کو آگے بڑھائیں گے، ہم کیا تھک گئے ہیں یا ہم ڈر گئے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں جو میں آخر میں کہوں کہ جو باٹم لائن ہے میری اس بات کی کہ یہ کتاب اور اس پر چھپی رحمان صاحب کی تصویر یہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ اب آپ لوگ کس طرح ان چاروں چیزوں کو آپ کو بڑھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں اس حال میں موجود HEC کے متنازع چیئرمین جناب ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، اب میں گزارش کروں گا ملک کے ماہر معیشت جناب کیسر بنگالی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ ڈاکٹر ایوب صاحب، جناب رشید رضوی صاحب، یہاں اسٹیج پہ بیٹھے مہمان، خواتین و حضرات، یہ موقع بولنا جب کوئی گزر گیا ہے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب بے شمار سینکڑوں ایسے موقع گزرے ہیں جس میں رحمان صاحب اور ہم ساتھ تھے، یا تو بول رہے تھے یا سن رہے تھے یا کوئی ڈسکشن میں شامل تھے، صرف ایک آدھ جگہ نہیں،
دنیا میں اور بھی نیپال، سری لنکا، پاکستان میں بہت ساری جگہ بہت واسطہ رہا ان کے ساتھ، اور یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، اور اگر چلے گئے تو بہت گیپ نظر آتا ہے۔ چیمپئن تو تھے ہی ہیومن رائٹس کے، اور سب اس کا ذکر کرتے ہیں کتاب میں، بہت واضح طور پہ ان کی جو بنیادی جو باتیں تھیں وہ کی گئی ہے، اور جو آرٹیکلز سلیکٹ کیے گئے ہیں لوگوں کے وہ بھی بہت اچھی چوائس ہے، اور مختلف جو پہلو رحمان صاحب کے لوگوں نے ابھارے ہیں وہ ان کو پیش کیا گیا ہے۔ تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ذوالفقار کو کہ وہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ یہ پہلی ان کے ایسی کتاب نہیں ہے، میرا خیال ہے ان کا ذوالفقار کا بہت ایک کردار ہے، لوگوں جو ہمارے آئیکونز ہیں، جو ہمارے عوام کے ہیروز ہیں، ان کی لائف کو ایک جگہ جمع کرنا، ان کی باتوں کو، ان کے خیالات کو، اور اس سے پہلے آسما پہ بھی انہوں نے ایک کتاب اس طرح مرتب کی ہے اور بھی کی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو آنے والی جنریشن ہے جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون اس ملک میں کس قسم کی جد و جہد کر کے قربانیاں دے کے گزرے ہیں، تو وہ ذوالفقار حالی فوٹو سے ریکارڈ کرتے ہیں، جگہ جمع کرتے ہیں۔ رحمان صاحب کی 2-3 باتیں میں سمجھتا ہوں، میں جو ان کو دیکھتا تھا وہ بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو اصول کی جو ایک لکیر تھی، جہاں کھڑے تھے پچھلے 40 سال میں نے دیکھا وہیں کھڑے تھے، اصول کے حوالے سے کوئی ادھر ہیرا پھیری نہیں تھی۔ حالات بدلتے گئے، وقتی طور پہ ہم سب انسان ہیں، ہم کچھ چیزیں سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں شاید صحیح ہو رہا ہے۔ مثلا جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، ہمارے بہت سارے ساتھی تھے جو رائٹس کے لیے ہمارے ساتھ لڑتے تھے، اس وقت کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے، پھر بعد میں تو آ گئے راستے، لیکن اس وقت سمجھے کہ یہ چونکہ نواز شریف شریعت لا رہا تھا، 15th امینڈمنٹ لا رہا تھا، تو ان کو روکنے کے لیے یہ صحیح تھا۔ تو لیکن اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ہم سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن رحمان صاحب کی جو پرنسپلز کی کنسسٹنسی تھی اور کلیئرٹی تھی، مطلب جو بات ابھی ذوالفقار نے بتائی کہ رائٹ ٹو ایسوسیشن آپ جو ہے وہ اس کا رسپیکٹ کریں، مطلب وہ یہ شو کرتا ہے کہ ان کی پرنسپلز، ان کے اصولوں کا جو سارا اسٹرکچر تھا اس میں بڑی کلیئرٹی تھی ان کو، وہ کلیئرٹی کی وجہ سے وہ کنسسٹنٹ بھی رہے تھرو آؤٹ۔ ایک اور بات اگین جس کا ذوالفقار نے بھی ذکر کیا، ذوالفقار نے جنریشن کے حوالے سے بات کی، لیکن وہ شاید کلاس کے حوالے سے بھی ہوتے، جو جس طرح وہ کسی حکمران کے ساتھ پیش آتے تھے، اسی طرح ایک بہت ہی عام شخص کہ ہال میں بیٹھے ہیں، لوگ مائک لگانے والا ہے، کرسی لگانے والا ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو نہ اوپر سمجھتے تھے کسی کے، نہ نیچے سمجھتے تھے کسی کو۔ وہ ان کی جو ایک ٹرمز آف انگیجمنٹ تھی ایک اپنے اور دوسرے شخص کے ساتھ، وہ بالکل برابر تھی۔ ان کے لیے نہ کوئی بڑا تھا نہ چھوٹا تھا، سب برابر تھے، ہر انسان برابر تھا۔ اور یہ بہت زبردست کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ سب کو یکساں سمجھیں، کسی کو اوپر یا نیچے نہ سمجھیں۔ رحمان کا لاس میں سمجھتا ہوں اس وقت انٹائملی ہے، اینی لاس از انٹائملی، ان کا بھی ہے، لیکن جو جس طرح ملک میں حالات ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ بہت جلد ایونٹ ہے آسما جہانگیر کے جانے کے بعد، یہ 2 ساتھ ہے آلموسٹ لاس۔ تو جو پوری ایک موومنٹ ہے، جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے رائٹس کی، لیبر رائٹس ہو، چائلڈ رائٹس ہو، ویمنس رائٹس ہو، یہ ساری کیونکہ یہ بہت انڈر تھریٹ ہے۔ انڈر تھریٹ اس لیے صرف نہیں ہے کہ ریاست بہت مضبوط ہے اور ریاست اپنا زور لگا رہی ہے، میرے خیال میں تھریٹ اس لیے ہے کہ ریاست بکھر رہی ہے۔
اور اس سچویشن میں ان جیسے دور اندیش لوگ، ایک اسٹیبل مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں گائیڈ کرے. وہ اکنامک میلٹ ڈاؤن تو ہو چکا ہے، ملک کی معیشت بینکرپٹ ہو چکی ہے. یہ اب اس کا بحث نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. جب آپ قرضہ واپس نہیں کر سکتے ہیں، اٹ از ڈیفائنڈ ایز بینکرپسی. ہم قرضہ واپس نہیں کر سکتے. اب صرف قرضہ لیتے ہیں قرضہ واپس کرنے کے لیے. اب ہم قرضہ نہیں لیتے کوئی پروجیکٹ بنانے کے لیے، وہ وقت چلا گیا. اب ہم صرف قرضہ لیتے ہیں قرضہ واپس کرنے کے لیے. یہ جو بانڈ ہے، سکوک ہے، یہ سارے مختلف نام ہیں، ایسے ہی اسموک اسکرینز ہیں، لیکن یہ سب قرضہ ہے اور سب ملک کے وسائل کو مورگیج کر کے لیا جا رہا ہے. تو بینکرپٹ تو ہم ہو چکے ہیں اور یہ اس ملک کی معیشت اب وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہے، قرضوں کے وینٹیلیٹر پہ. جس دن یہ قرضوں کی پائپ لائن بند ہوگی معیشت بیٹھ جائے گی. جس ملک کی معیشت بیٹھتی ہے وہ ملک بھی بیٹھ جاتا، ملک سروائیو نہیں کرتا. تو ہم اسی موڑ پہ کھڑے ہیں. اور پچھلے دنوں سے تو ایک سیکیورٹی میلٹ ڈاؤن بھی ہمیں نظر آتا ہے. یہ اسی ہفتے 2 ایونٹ بڑے شاکنگ ہیں. ایک تو جو چائنیز کا مرڈر ہے، وہ جو گر گیا، 13 لوگ جو ہے اس میں پاکستانی بھی تھے، اور وہ اس نے پاکستان کی جو سیکیورٹی کے کھمبے ہیں اس کو ہلا دیا ہوگا، یقیناً ہلایا. کیونکہ چائنا جیسا دوست اگر ایک سخت اتنا اسٹیٹمنٹ دیں پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن پہ، لیک آف کانفیڈنس شو کریں، یہ ریاست کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. دوسرا جو آج کل یا پرسوں ہوا ہے، جو افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست، ہماری تو سیکیورٹی بہت پہلے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ نہیں ہمیں سیکیورٹی دے سکتے. لوگ ہمارا موبائل بھی چھین لیں گے، گاڑی بھی چھین لیں گے، گھروں میں آ کے ڈاکے بھی ڈالیں گے، بچیوں کی بھی حفاظت نہیں ہے اس ملک میں. سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن جب VVIPs کو بھی حفاظت نہ دے سکے اسٹیٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از ویری رانگ. ریاست بکھر رہی ہے. یہ ریاست ہمیں حفاظت تو نہیں دے سکتی، اپنے آپ کو بھی اب حفاظت نہیں دے سکتی ہے. میرا تھوڑا بہت یہ کہنا بڑا ایک مذاق بن گیا ہے. ہسٹری سے مجھے بھی تعلق ہے، تو میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کروں گا کہ مجھے دوسروں سے زیادہ پتہ ہے، لیکن آٹومن ہسٹری تھوڑی بہت پڑھی ہے. اور جو آخری 10-20 سال تھے آٹومن امپائر کے، وہاں جو چیزیں ہو رہی ہے مجھے ویسے ہی یہاں نظر آ رہا ہے ہوتے ہوئے. جب فورن ایجنسیز یا فورن گورنمنٹس آپ کی ڈومیسٹک پالیسی میں مداخلت کریں اور کہیں آپ نے یہ کرنا ہے اور ہم کریں، یہ وہی چیز ہے جو اس وقت ہوتی تھی. حکومت، عثمانیہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ ڈومیسٹک افیئرس میں بھی برٹش اور فرینچ گورنمنٹس کی مداخلت تھی. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں مداخلت ہے. 1993 سے مستقل اسٹیٹ بینک کے گورنر غیر ملکی اداروں کے نمائندے آتے رہے ہیں 1993 سے، اور اب بہت زیادہ ہے. اب سعودی عرب کہتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ملیشیا نہیں جائے گا ایک میٹنگ کے لیے، اور ہم نہیں جاتے ہیں. لیکن یہ اوپر کی سطح پہ ہوتا رہا ہے. لیکن پچھلے 1 مہینے میں جو چیز ہو رہی ہے، اور کوئی ہفتہ ایسے نہیں جاتا جب بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک نہیں ہوتا ہے اور سیریس اٹیکس نہیں ہوتا. وہاں بھی ایک انریولنگ آف دا اسٹیٹ نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ اس کو مینیج نہیں کر پا رہی. بات یہ ہے کہ جب آپ صرف ڈنڈے سے ریاست چلائیں گے تو آپ مینیج نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. ہمیں یہاں پر آیا ہے گلگت بلتستان میں بھی یہ نظر آ رہا ہے، انسرجنسیز کے آثار نظر آتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان میں تو ہے ہی.
اور اگر اسلام آباد میں بھی ہونے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ آنے والے دن بہت خطرناک ہوں گے، ہم بحیثیت عوام کے لیے بھی اور اس ریاست کے لیے بھی. اور اسی لیے میرے خیال میں عالیہ رحمان جیسے اور آسمہ جیسے لوگوں کی رہنمائی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ اب ہمارے پاس نہیں ہوگی. شکریہ. اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. HEC کے چیئرمین ڈاکٹر طارق بنوری صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا ہے یہاں پہ. عالیہ رحمان صاحب آپ کے بھی استاد تھے، ہمارے بھی استاد تھے، اور جو خدمت انہوں نے اس ملک کی ہے وہ ایک بہت فنڈامنٹل خدمت ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ڈیسنسی، ایک اسپرٹ آف کنسیڈریشن، اسپرٹ آف ٹالرنس، اس کے وہ ایمبلم تھے. اور کنسسٹنٹلی، جیسے کہ پہلے لوگوں نے کہا، کنسسٹنٹلی اس چیز کے قائم تھے. میرا تو ان سے تعلق جتنا آپ لوگ کا تقریباً 30-40 سال سے تعلق رہا ہے. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے. باقی سب لوگوں نے بات کر لی ہے. میں صرف ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں. ہر ریاست کے پاس پاورز ہوتی ہیں، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے ان کے پاس، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. لیکن اچھی اسٹیٹ وہ ہے جو کہ ان پاورز پہ ریسٹرینٹ کرتی ہے، وہ مس یوز نہیں کرتی. اور یہ چیز رحمان صاحب جو ہیں کنسسٹنٹلی ہمیں سکھاتے تھے کہ اچھی اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو کہ ریسٹرینٹ کو استعمال کرتی ہے. جب آپ مس یوز کرتے ہیں کوئی پاورز تو وہ پاورز آپ سے چھین لی جاتی ہیں. تو یہ جو چیز قیصر صاحب نے بتائی ہمیں کہ جی یہ سارا کولیپس آیا ہے، یہ کولیپس اسی وجہ سے آیا ہے کہ جو اسٹیٹ کو ہے اس کو اپنی لمٹس کا اندازہ نہیں. یہ لمٹس کا اندازہ بہت ضروری ہے. میں اس سے مزید کچھ نہیں کہوں گا. لاسٹ منٹ میں مجھے بلایا ہے اور میں اتفاق سے یہاں پہ کراچی میں تھا تو میں نے کہا کہ میں ان کے سلام کے لیے حاضر ہو جاؤں. بس ایک نقطہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک بہت بڑے فلاسفر تھے جیمس کارس. ان کا ایک فقرہ مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ کہتے ہیں the more power you exert over everything، وہ نیچر کے بارے میں بات کرے تھے. the more power you exert over nature the more powerless you become before it. جتنا آپ قدرت کے اوپر اپنا زور لگاتے ہیں اتنا زیادہ آپ اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. کارس کہتے ہیں کہ in a matter of months you can cut down a rainforest which took tens of thousands of years to grow. چند مہینوں میں وہ والا جنگل جو کہ 10,000 سال جس کو لگے بننے میں، چند مہینوں میں آپ اس کو ڈسٹروائے کر دیتے. بٹ یو آر پاورلیس اگینسٹ دا ڈیزرٹ دیٹ ٹیکس اٹس پلیس. لیکن اس کی جگہ جو صحرا آ جاتا ہے اس کے سامنے آپ بے بس. آپ نے جنگل کے اوپر اپنے زور کا اظہار کیا، جنگل کی جگہ صحرا آ گیا، صحرا کے سامنے آپ بے بس. آپ ذرا سوچیں اس بات پہ. ہمارے ساتھ کشمیر ہے. کشمیر کے لوگ دنیا کے سب سے پیسفل لوگ ہوتے تھے، سب سے پیسفل لوگ ہوتے تھے، بہت خوبصورت لوگ، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ان پہ اتنا ظلم ہوا کہ وہ کھڑے ہو. The more power you exert over nature, the more powerless you become before. فلسطین کے لوگ، آپ جو پڑھتے ہیں کہ جی یہ 1948 میں اسرائیل وہاں پہ آیا. 1948 سے پہلے جب آپ پڑھتے ہیں پیس لونگ لوگ تھے، آرام سے کھیتی باڑی کر رہے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے.
لوگ باہر سے آئے ان کے سامنے رہنے لگے, ان کو انہوں نے خوش آمدید کہا. ان پہ اتنا ظلم ہوا کہ وہ اب کھڑے ہوں. جب آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں تو آپ اس نیچر, اس جو ایک سوسائٹی اس کی وہ ہے, اس کو آپ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فنڈامنٹل سبق ہے کہ ریاست کے پاس پاور ہے, وہ پاور ایگزرٹ کر سکتی ہے. جب وہ ناانصافی کرتی ہے تو وہ جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے, جو نیچر کا اسٹرکچر ہے, اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے, اور جو رزلٹ نکلتا ہے اس کے سامنے وہ بے بس ہو جاتا ہے. ہمارا کام, اور یہ رحمان صاحب نے ہمیں سکھایا, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو واپس اس جگہ پہ لائیں جہاں پہ انصاف ہو, جہاں پہ ہیومن رائٹس ہو, جہاں پہ ٹالرنس ہو, جہاں پہ پیس ہو, جہاں پہ کمٹمنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تبھی ہم اس ڈیسنٹ سوسائٹی کو جنم دیں گے جس میں کہ ہمارے پاس پاور دوبارہ آئے. دس از اے فنڈامنٹل لیسن, اینڈ دس از اے لیسن for which we are forever grateful to Rahman Sahab. He was a great man. I miss him greatly. Allah unko jannat mein jagah de. Thank you very much. اب میں گزارش کرتا ہوں انتہائی احترام کے ساتھ اور لائق احترام جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ کو, ہماری آج کی نشست کی خاص مہمان محترمہ ماجدہ رضوی. Friends, respected guests, میں یہاں آئی تھی کتاب کے متعلق کہنے کو, مگر خود جو کتاب کے آتھر ہیں انہوں نے کتاب کے متعلق آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہے. جب میں نے حالِ پٹل صاحب کو کہا کہ کاش رحمان صاحب کے آرٹیکلس کو جمع کر کے پبلش کرتا, کیونکہ میں جو رحمان صاحب کو جانی تھی وہ ان کے آرٹیکلس کے تھرو جانی. ایز اے ینگ پرسن میں رحمان صاحب کے آرٹیکل پڑھتی تھی, اور تھرو دوز آرٹیکل آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ واٹ اے پرسنالٹی, what a humanist, what a person he was. اور پھر گریجولی آئی میٹ ہم ان لاہور, پھر اس کے بعد کراچی میں ملتے رہے, جہاں بھی ادھر ادھر موقع ملتا تھا I used to go and talk to him. شروع میں میرا تعلق زیادہ وومنس رائٹس سے ہوتا تھا, اور جب بھی میں نے بات کی ہم ویمن رائٹس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس پہ آ جاتے تھے کہ ہم اس کی بات کریں. اور ایوری ٹائم آئی ٹاک ٹو رحمان صاحب, اتنی چیزوں میں کلیئرٹی آتی تھی, ان کی وہ چمکدار آنکھیں اتنے اچھی طرح سے, یعنی ایزیلی ایکسیسیبل, اتنے امپورٹنٹ اور بڑے آدمی, اور اتنے آرام سے ایکسیسیبل تھے. ان کے ساتھ چلے گئے, جا کے بات کی, کیا مسئلے تھے ہمارے, کیا بات تھی, اتنے آرام سے سمجھاتے بھی تھے. اینڈ ان کے ساتھ بات کر کے پھر اندازہ ہوتا تھا کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں. اس میں جب سے لاسٹ کوئی 6-7 سال سے میں سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ میں جڑی اور اس کو میں نے سیٹ اپ کرنا شروع کیا, تو میری بہت فریکوینٹ بات ہوتی تھی رحمان صاحب سے, گائیڈنس کے لیے, مختلف چیزوں کے لیے. اور ہماری جو اینول رپورٹ ہوتی تھی وہ میں ہمیشہ رحمان صاحب سے بتاتی تھی کہ میں آپ کو بھیج رہی ہوں, اور آپ دیکھیں اس میں کہ کیا چیز مسنگ ہے یا ہاؤ کین اٹ بی امپروو, مجھے ایڈوائز کریں. اور اتنی عجیب بات ایک ہوئی, آئی تھنک اٹ واز 2016 کی رپورٹ تھی ہماری, اینول رپورٹ کمیشن کی.
اینڈ میں نے ان کو پہلی کاپی بھیجی. میں نے کہا رحمان صاحب پلیز اس میں دیکھ لیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے کہ اسٹل بی امپروو، کیونکہ یہ فرسٹ کاپی ہم نے اسمبل کر کے اور آپ کو بھیج رہی ہوں. You know, he used to go and see each and everything, پوری رپورٹ کو دیکھ کے and he used to talk to me. اور اس رپورٹ دیکھنے کے بعد he rang me. He said, مائدہ تم نے دیکھا ہے اس رپورٹ میں تمہارا ایڈریس کہیں نہیں ہے، یعنی کمیشن کا ایڈریس. پرنٹر بیک پہ جو ہمارا ایڈریس ہوا کرتا تھا وہ بھول گیا تھا پرنٹ کرنا. تو مجھے اتنا تعجب ہوا کہ دیکھیں اتنا بڑا آدمی، اتنی ان کی دوسری چیزوں میں وہ ہے، مگر کتنی مائنیوٹ چیز بھی وہ مس نہیں کرتے تھے. پھر خیر ہم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے پھر اس کو وہ کیا. پھر نیکسٹ ایئر آئی آسکڈ ہم فار این آرٹیکل. رحمان صاحب کا ایچ اینڈ ایوری آرٹیکل آئی ٹیل یو یوزڈ ٹو گیو اس سو مچ، ٹیچ اس سو مچ، کہ اس سال بھی ہم نے ان کو فون کر رہے تھے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ اس سال بھی ہماری رپورٹ کے لیے آرٹیکل دیں. And then I came to know he has passed away. It was devastating, I tell you. اب میں کتنی دفعہ سوچتی ہوں since he has passed away کہ whom can I talk to؟ کسی بھی ٹاپک ہو، ہیومن رائٹس ہو، پیس ہو، blasphemy ہو، anything I could talk to him. And now I don't find anybody around me to whom I could talk to. God bless him. Thank you. خواتین حضرات، جن بھی لوگوں نے کراچی کا بندر روڈ یا المعروف جناح روڈ دیکھا ہے، وہاں سے ایک پورا غم جفیر ہوتا ہے صبح کو، جو تاجروں کا ہوتا ہے اور دوسرا وکلا کا ہوتا ہے. ہم نے ایم آر ڈی میں پھر کچھ وکلا ایسے دیکھے جو ایم جناح روڈ پہ پولیس کی، فوج کی لاٹھیوں کے زد میں ہوتے تھے، نعرے لگاتے تھے، لوگوں کو متاثر کرتے تھے. تو انہی زمانوں میں ہم ایک شخص کو دیکھتے تھے جو شخص بعد میں آنریبل جسٹس بھی بنا، اور آج وہ ہمارے اس منچ پہ صدارت کے منصب پہ موجود ہیں. میں انتہائی احترام کے ساتھ پاکستان کے مختلف اچھے ججوں میں سے ایک جناب رشید رضوی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے خیالات. جناب کرامت علی صاحب، پروفیسر کرم سنگھ صاحب، جناب فیصل بنگالی صاحب، جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ، ڈاکٹر جعفر احمد، جناب ذوالفقار حاجی کوٹر صاحب، میرے دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں علی بوتا صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور ساتھ میں ڈاکٹر جعفر کو کہ بڑا ٹائملی انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور ان کے یہ چند آرٹیکلز وغیرہ کمپائل کیے. اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی دوستوں نے، میرے سینئر ساتھیوں نے بھی بہت سی باتیں کہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی کم ہیں جناب آئیے رحمان صاحب کے لیے. جو ان کی اسٹرگل تھی، جو ان کا کمٹمنٹ تھا، جو ان کا اسٹینڈ تھا، وہ سب اس کا خراج تحسین ان الفاظوں سے پورا نہیں ہو سکتا. کس
انداز کے آپ ان کا ڈسکشن کرنا چاہیں گے یہاں پہ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے انٹلیکچوئل, ہر فیلڈ میں آپ انہیں بہت آگے پائیں گے. اس میں میں شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے ٹائملی کتاب مجھے پہنچا دی حال پوتر صاحب نے, ورنہ تو بعض اوقات تو یہاں آ کے ملتی ہے کتاب, اور مجھے اسکول کے زمانے کا ایک پترس کا مضمون یاد آتا ہے, میبل اور میں, کہ بغیر پڑھے ہم لوگ دھواں دھار تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. اس میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی تھی. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ کتاب میں گاڑی میں بھول آیا ہوں, تو میں ایک چیز ضرور پڑھوں گا اس میں, جو ایک انڈین ایڈمرل رام داس صاحب کے انٹرویو میں ہے, پیج 170 پہ. انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کی نظم پڑھی لکھی ہے, اور کہتے ہیں دی مائنڈ از وداؤٹ فیئر اینڈ ہیڈ از ہیلڈ ہائی ویئر نالج از فری, ویئر دی ورلڈ ہیز ناٹ بین بروکن اپ انٹو فریگمنٹس بائی نیرو ڈومیسٹک والز, where words come out of the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action into the heaven of freedom. My father, let my country awake. اور اس کے بعد کہتے ہیں that is what Rahman Saab lived for and died for, and there are a million young minds blooming today who will make that dream a reality. اس سے خوبصورت تعریف آئی رحمان صاحب کی مجھے اور کہیں نظر نہیں آئی. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے, قیصر بنگالی صاحب کے ریفرنس سے. جب 2000 میں واپس آیا بینک سے, تو اس وقت بہت سے پروگریسو دوستوں نے, لبرل دوستوں نے, لیفٹ کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ میں ان کی پارٹی جوائن کروں. اس میں ہمارے بڑے معراج بھائی بھی تھے. میں نے کہا جج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ایک دفعہ جج اور جنرل, میرا ہمیشہ سے اسٹینڈ یہ رہا ہے کہ جج اور جنرل کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میں نے کہا اب میں جج بن کر ہو گیا ہوں تو پھر کیوں میں واپس آؤں. ایک روایت وہاں پہ رواج چلا تھا کہ جی پرویز مشرف کے ہاتھ مضبوط کرو, یہ مولویوں کو مارے گا. اتفاق سے میں ایک لیگل ورکشاپ گیا, قیصر صاحب لاہور, ہماری ملاقات ہوئی آئیے رحمان صاحب سے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا کیا ویو ہے. کافی لمبا ان کا انالیسس تھا, لیکن میں بتا دوں 2001 میں انہوں نے وہ بات کہی جو ہم نے 2006, 2007 اور 2008 میں ان کے ساتھ دیکھی. پرویز مشرف نے جو کچھ کیا, تو ان کی پروفیسی کی بھی بات آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھ بند کر کے اس بینڈ ویگن میں کودو نہیں, یہ کہاں تم لوگوں کو لے جا کے مارے گا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. اور لوگوں نے دیکھا پروگریسو پارٹیز نے, لبرلز نے, کس طرح سے اس نے سب سے زیادہ انہیں کو مارا. حال پوتو صاحب نے بڑے سوال اٹھائے ہیں اپنی مختصر سی تقریر میں, لیکن بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. قیصر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. اس وقت ہم پاک افغان ریلیشن شپ ہمارے بہت ہی
سخت اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں، انڈیا سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں، اس ملک میں ہمارے منتخب نمائندے، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزرز کلوز ڈور سیشن میں پارلیمنٹ کے بریفنگ لیتے ہیں، کس سے؟ DGISI سے۔ تو یہ فورن منسٹری کیوں آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، شروع میں افغانستان کے ریفرنس سے کسی نے واقعہ لطیفہ سنایا تھا کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا سرکاری، اس میں ایک منسٹر تھا فار ریلویز، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی افغانستان میں ریلوے کہاں ہے جو وہاں پہ منسٹری ہے؟ اس نے کہا آپ کے یہاں بھی تو لا اینڈ جسٹس کی منسٹری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کریں ان منسٹری کو۔ ہمیں پڑھاتے ہیں آرٹیکل 242 ہے غالباً کانسٹیٹیوشن کا، پاکستان آرمی شیل بی انڈر دی کنٹرول اینڈ کمانڈ آف فیڈرل گورنمنٹ۔ اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں ہم، فیڈریشن آف پاکستان ول بی انڈر دی کنٹرول اینڈ کمانڈ آف پاکستان آرمی۔ سچ تو یہی ہے، کیوں ہمیں جھوٹا پڑھاتے اور ہمارے بچوں کو بھی جھوٹ بولنا سکھاتے ہو کہ وہ اس چیز پہ عمل کریں؟ کہتے ہیں طالبان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، طالبان آپ کی اولاد ہیں، جائز یا ناجائز جو بھی ہیں یہ آپ کی اولاد ہے۔ رشین ویل ٹرینڈ آرمی دنیا کی قابض ہے افغانستان پر، اور یہاں سے مدرسے کے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں اور اس کو بھگا دیتے ہیں، آرمی کو شکست دیتے ہیں۔ یہ ٹرین طالبان کہاں سے آئے تھے؟ کس نے بنائے تھے یہ؟ اور ان کا جو پہلا چیف تھا کیا نام تھا اس کا؟ نہیں اپنا ISI کے چیف تھے جنرل حمید گل۔ انہوں نے تو ٹی وی پہ آ کر یہ کہا کہ ہم نے بنائی ہے، میں نے بنائی ہے ISI، میں نے بنائی ہے طالبان۔ اور اب آپ کہتے ہیں ہم بارڈر پہ وہ لگا دیں گے، باہر لگا دیں گے، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ اور آج ہی ڈان آپ دیکھیں لکھا ہے چمن بارڈر کھول دیا گیا ہے عید کے لیے۔ کون سی بات سچی ہے؟ ISPR کا جنرل صحیح کہہ رہا ہے یا ڈان کی رپورٹ صحیح کہہ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس ملک میں سافٹ مارشل لا ہے، میں کہتا ہوں وہ اپنی زبان کو سافٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس ملک میں ورسٹ سویلین شیپ میں مارشل لا ہے۔ کوئی صحافت اس ملک میں آزاد نہیں ہے، کوئی ادارہ اس ملک میں آزاد نہیں ہے۔ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں بھی اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور وہاں پہ لوگ آ کے کہتے ہیں اس کو رکھو، اس کو نکالو۔ پبلک سروس کمیشن میں بھی انٹرفیئرنس ہو رہا ہے۔ ہم کہاں کدھر کدھر آپ لڑیں گے، کس سے لڑیں گے؟ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، ہمارے اچھے ساتھی جو ہمیں انلائٹن کرتے تھے، جو ہمیں گائیڈ کرتے تھے، اب جا رہے ہیں، لیکن اب ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا سول فیبرک جو ہے وہ تار ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا سول سیٹ اپ کا سروائیول مشکل ہو گیا ہے۔ علی پورہ صاحب نے کہا تھا 2000 سے ابھی تک 3-4 الیکشن ہوئے، اور اس میں آپ دیکھیں بد سے بدترین رزلٹ آ رہے ہیں۔ ایک تو علی پورہ صاحب بات ساری یہ ہے کہ اس ملک میں اب کوئی سیاسی پارٹیوں کا نظریہ نہیں رہا ہے۔ ہمارے یہاں آپ
छोटे से छोटे मुल्क लैटिन अमेरिका में चले जाएं, फार ईस्ट में चले जाएं, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट की पार्टियां मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, वो अपॉर्चुनिस्ट। किस तरह से इक़्तिदार में आया जाए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे JUI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PTI हो, कोई हमारे यहाँ नज़रियाती पार्टी नहीं है। यहाँ पे इस मुल्क में कोई, किसी के जहन में कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ इक़्तिदार में आओ और 5 साल किस तरह गुजारने हैं वो गुजारो। इस हालात में, इन हालात में हम जी रहे हैं। बातें बहुत है करने की, बस इतना कहूँगा आखिर में कि आइए रहमान साहब हम सबों के लिए मशले राह हैं। उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो सिलसिला यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आर्टिकल बड़ी कामयाबी से हमने शाया तो कर दिए हैं, लेकिन डॉक्टर जाफर साहब, उनकी बायोग्राफी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर कितने अवार्ड्स उनको मिले थे, कितने एप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स मिले थे, उसको सिलसिलेवार करना पड़ेगा। और इसमें आप भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो तकरीर करके चले जाने वालों में से हैं, काम आपने करना है बैठ के। फिर उस पर वो मैन ऑफ कमिटमेंट से, और हम जो पढ़ते हैं कि प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, अगर हकीकत में देखना है तो वो आइए रहमान साहब थे। बहुत बहुत शुक्रिया। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा, उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खुतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चमेलियों से तो सब ने कर ली हाकिम की बैयत। फिर एक चमेली की ओट से जो सांप निकले तो फिर लोग समझे। जनाब सैयद अहमद शाह साहब एक मीटिंग में हैं, वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ आना चाहते हैं और उनको मैसेज गया है। लेकिन जाते जाते मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज के सारे हमारे अकाबरी और जो भी दोस्त शहर से बाहर से यहाँ से आए हैं, उनका हम तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। और मैं जाते जाते आपको सिर्फ एक बात कहूँ, एक नई रिवायत डालने की बात कहूँ। रशीद रिजवी साहब बैठे हैं, मोहतरमा माजिदा रिजवी साहिबा बैठी हैं। जस्टिस माजिदा ने कहा, अब मेरे जहन में सवाल आता है तो मैं लोगों को ढूंढती हूँ कि पूछूँ कि किससे पूछूँ। और जस्टिस रिजवी साहब के भी यही ख्यालात थे। और जैसे डॉक्टर तारक बिनोरी ने कहा कि जब हम जंगल काटते हैं तो सहरा की बेबसी हमें नज़र आती है, तो जब हम जहूरत के साथ टाल मटोल करते हैं तो फिर आवाम के साथ अंदर जो बेबसी रची बसी है और आगे बढ़ती जा रही है वो हमें नज़र आती है। लिहाजा आप सब लोगों को ज़ाती तौर पर एक गुजारिश करता हूँ कि जिनकी माएँ बहनें हैं, जिनके बच्चे हैं, बेटे हैं, बाप हैं, वालिदा हैं, 5 मिनट आज के दिन सिर्फ उनको ये बताइएगा कि आइए रहमान क्या करते थे, ताकि जो भी माएँ अगले जन्म में अगला कोई भी जन्म किसी बच्चे को दे तो कम से कम उसमें कुछ रिफ्लेक्शन आइए रहमान जैसी हो, आसमा जान जैसी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामरीन, हिन प्रोग्राम बाबत का बि राय ॾियणी हुजे असांखे ईमेल करियो। असांजी ईमेल आहे info@voiceofsindh.com। पंहिंजे मेज़बान नकाश कासकली खे कराची खां ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी
छा लिखां छा लिखी साल खां ओ सिंध मुंहिंजी अमां दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमां सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।